وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید فہد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کی خصوصی نشریات سفر نور. ربیع الاول وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ مہینہ ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس، پیار، محبت، انسانیت، برداشت اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا درس دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک پیاری حدیث سناؤں گا جس میں ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشست پہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک کسان جو کہ صحابی تھے وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے قیامت کے لیے کچھ جمع کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، نہ میری کوئی عبادت ہے، میرے پاس صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. تو آج ہماری زندگی اور یہ ساری پوری کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پیدا ہوئی اور ساتھ ساتھ آج کا جو پروگرام ہے وہ اسی پہ ہے. میرے ساتھ ہماری جو ہوسٹ ہیں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد سید الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کی میزبان ہنا حبیبہ. K21 دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم. پروگرام سفر نور کی نشریات کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات اس زمانے کو عام طور پر جہالت کا دور کہا جاتا تھا. عام طور پر عرب میں لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے. قبائلی دشمنان اور جنگیں عام تھیں. کمزور لوگوں کے، غلاموں کے اور غریبوں کے حقوقوں کو دبا دیا جاتا تھا. لڑکیوں کے حقوق بہت کم سمجھے جاتے تھے. کچھ قبائل میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے جیسی بری رسمیں بھی شامل تھیں. شراب، جوا، ان سب کو عام سمجھا جاتا تھا. خون ریزی کا سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا. پھر اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا، توحید کا، انصاف کا سبق دے کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا میں ایک عظیم روحانی اور سماجی تبدیلی کا آغاز ہوا اور بے شک آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. تو ناظرین، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کو وقتاً فوقتاً روشناس کرتے رہیں گے. جی، اسی کے ساتھ ہمارے قابل احترام معزز گیسٹ موجود ہیں. ہمارے مدنی رضا صاحب جو کہ سیلانی کے CEO ہیں. کیسے ہیں مدنی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے عامر وڑائی صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے. یہ خود ایڈوکیٹ بھی ہیں اور کرنٹلی پریزیڈنٹ ہیں کراچی بار ایسوسیشن کے. کیسے عامر بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ دونوں کا بڑا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں کراچی کے معروف نعت خواں ہاشمی صاحب. کیسے ہیں آپ ہاشمی صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ تو مدنی صاحب، تھوڑا سا آج کا موقع ربیع الاول کی آمد ہو گئی ہے تو میں چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ربیع الاول کی آمد ہے اور اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر
تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ ہے اور رحمت ہیں آپ تمام جہانوں کے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جس عالم کا رب اللہ تعالیٰ ہے اس عالم کے لیے رحمت ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے ساتھ عامر بھائی ماشاءاللہ آپ خود ایک عاشق رسول ہیں ماشاءاللہ, اور میں یہ چاہوں گا کہ اپنا تھوڑا سا بارے میں بھی آڈینس کو بتا دیں, تھوڑا سا ربیع الاول کے بارے میں بھی کچھ بات کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بے شک. اور جو سب انبیاء میں خصوصیات پائی جاتی تھی وہ سب یکجا ہو کر ہمارے نبی میں پائی جاتی. اور انہوں نے جو ہمارے لیے قربانیاں دیں, جو دین کے لیے قربانیاں دیں, ان کی کئی مثال نہیں ملتی. اور میرے خیال سے ہم سب اپنے سمیت کہوں گا کہ ہم دین کو اس طریقے سے فالو نہیں کر رہے. ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی اور جو بھی ان کی تعلیمات ہیں ان پہ چلنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے سکھایا وہ ہمارے ملک میں تو نہیں ہے, لیکن جس ملک میں ہے وہ ملک آج ترقی یافتہ ہے. اس کی ایک مثال ہے عدل. انہوں نے کہا کہ عدل کرو چاہے آپ کی سگی اولاد بھی کیوں نہ ہو. اور ہمارے ملک میں ہم 154 نمبر پہ عدل کے معاملے میں, لیکن آپ باہر کے ممالک میں وہ تمام ممالک یورپین کنٹریز, اگر کنٹریز آپ جہاں دیکھیں گے وہاں پہ جہاں پر انصاف ہے, عدل ہے, تو وہ سب ترقی یافتہ سویلائز سوسائٹی. بالکل عامر بھائی, انصاف بیسیکلی کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہے, اور یہ ترقی ہر انہوں نے ہمیں ہر طریقہ سکھایا ہے کھانے پینے کا, کہ پانی بیٹھ کے پینا ہے, دوسری چیزیں ہیں. مطلب کوئی بھی ایسا ضروریات زندگی نہیں ہے. مطلب انہوں نے ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی, اپنی شادی شدہ زندگی, اپنے بچوں سے, اپنی آل سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ہر چیز کی تعلیمات دی. عامر بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ ہی کے اس سے پورٹل پہ میں آتا ہوں کیونکہ ایک لائر بھی ہے ماشاءاللہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو آج انصاف کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اور کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس ٹائم پہ پاکستان میں خاص طور پہ اسلام کے نام پہ پاکستان لڑنا ہے, اور انصاف نہ ہونے کے برابر ہے. لوگوں کو خواری زیادہ کاٹنی پڑ رہی ہے, انصاف کم مل رہا ہے. اور جب تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل نہیں کریں گے, ہم ہر کسی کو ایک نظر سے نہیں دیکھیں گے. ہمارے یہاں انصاف بکتا ہے, ٹوٹتا ہے فیس ویلیو پہ. امیر کے لیے اور انصاف ہے, غریب کے لیے اور انصاف ہے. امیر کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ الگ ہے, غریب کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ الگ ہے. تو میرے خیال سے جب تک ہم اپنے آپ میں اعتدال نہیں لاتے تب تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. آج یہ جو معاشرہ ہے یہ پستائی کا شکار ہے, اور اس کا ایک مین ریزن یہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام یورپ ممالک جنہوں نے اخلاقیات سے اپلے لے, اس نے اخلاق جو تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اگر صرف ہم ان کا حسن اخلاق ہی اڈاپٹ کر لیں, درگزر کرنا سیکھ جائیں, معاف کرنا سیکھ جائیں, انا تکبر کو ختم کر دیں, تو بہت سارے زندگی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اچھا عامر بھائی, بالکل آپ کی بات پہ میں رہوں گا. ایک سوال یہی آپ کی اس پہ میں اندر آ رہا ہوں تھوڑا سا مدنی صاحب سے. مدنی صاحب دیکھیں, عامر بھائی نے عدل و انصاف کے بارے میں بتایا. آپ ماشاءاللہ سیلانی جو اس وقت کام کر رہا ہے وہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مقبول ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ اس لیے بھی کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس وقت جو لاسٹلی 4-5 سالوں سے آپ لوگ خیرات زکوٰۃ سے زیادہ نا لوگوں کو مچھلی کھانے سے, مچھلی پکڑنے کی طرف جا رہے ہیں.
تو ایک عام پبلک کے لیے جو صاحبی حیثیت ہے، کیونکہ آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو آپ ایک میسج کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کیا چیزیں سیرت النبی کے مطابق صحیح ہونی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ہر انسان کو کرنا چاہیے جو صاحبی حیثیت ہے، تو اس کے مناسبت سے تھوڑا کچھ بیان فرمائیے۔ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی پکڑ کھلانے سے بہتر یہ پکڑنا سکھائیں تاکہ وہ خود ہی کھانا سیکھ جائے۔ دیکھیں انسان کے پیٹ میں اگر کچھ ہوگا نا تو وہ کچھ سیکھ سکے گا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فقر و فاقہ کفر کے قریب ہے۔ تو بندہ جب پیٹ میں کچھ نہ ہونا تو جب وہ کفر کر سکتا ہے بالکل، تو پھر کسی کو قتل نہیں کر سکتا کیا؟ صحیح کہا۔ کسی پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کسی کا مال نہیں چھین سکتا۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو خوراک میسر ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس علم و ہنر ہو۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں بس علم و ہنر دیا جائے، لیکن الحمدللہ جب ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھتے ہیں نا تو وہاں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز میں بیلنس قائم کرنا، جیسے کہ ابھی عدل کی بات ہوئی تھی نا، تو عدل دو فریقوں کے درمیان، جیسے ہمارے وکلا کرتے ہیں کہ دو فریقوں کے درمیان عدل قائم کر رہے ہیں، یا عدالتوں کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل درآمد کم ہوتا ہے۔ تو جہاں دو فریقوں کے درمیان عدل قائم کرنا ہے وہیں ہر چیز کے درمیان عدل قائم کرنا ہے، بیلنس قائم کرنا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کا بیلنس ہے کہ بھوکوں کو کھانا بھی کھلایا جائے اور جو نہیں پڑھے ہوئے انہیں پڑھایا جائے۔ بہت اچھی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کہیں پر کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے کہ سلام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، حدیث مبارکہ میں۔ بالکل ایسے۔ اور کہیں پر یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے پڑھنے پر اور ہنر مندی پر بڑا زور دیا، حتیٰ کہ جنگ بدر میں جب کچھ قیدی بنا لیے گئے، تقریباً 70 کے قریب کفار تھے جنہیں قید کر لیا گیا، تو پھر پیارے آقا علیہ السلام نے بعض سے فدیہ لیا، یعنی مال کی صورت میں کچھ لیا، اور جن کے پاس مال نہیں تھا اور ان کے پاس کوئی ہنر تھا، مثلاً وہ بچوں کو پڑھا سکتے تھے، تو ان کا یہی فدیہ قرار دیا کہ آپ بچوں کو پڑھائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں الحمدللہ سیلانی ویلفیئر جو بنایا گیا وہ بنایا گیا تقویٰ کی بنیاد۔ بالکل بالکل۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی اور مسجد قباء کی بنیاد جس طرح تقوی پر رکھی، اسی طریقے سے سیلانی ویلفیئر کی بنیاد بھی ہمارے بڑوں نے تقوی کی بنیاد پر رکھی۔ تو اس میں پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت سے لوگوں کو کھانا کھلانا ملتا ہے، وہ بھی کھلا رہے ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہنر مندی اور علم سکھانا ہے وہ بھی سکھایا جائے۔ بالکل۔ بہت اچھی بات کی عامر بھائی اور مدنی صاحب۔ اب تھوڑا ایک اشعار جو ہے ہمارے ہاشمی صاحب جو ہیں، عظیم ہاشمی صاحب، آپ کو پلیز پڑھیے۔ آج بھائی جشن آمد رسول کا مبارک مہینہ اس کے بعد کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا،
کلی کلی میں شگفتگی ہے، اور میرے نبی کی ہے شان بالا، میرے نبی کی ہے شان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے۔ نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے، چلو نیازی چلے مدینے کے، بادشاہی سے بڑھ کے پیاری نبی کے در کی گداگری ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب، ماشاءاللہ بہت پیاری آواز تھی۔ اب ہم عامر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عامر بھائی ماشاءاللہ اس وقت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کراچی بار ایسوسیشن، عامر وڑائی صاحب اور ان کی ٹیم ایک عام آدمی کے لیے سستا انصاف کس طرح مہیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، وہاں پہ ہمارے پاس کراچی بار ایسوسیشن میں مختلف قسم کے وکلا ہوتے ہیں، ایک لسٹ ہوتی ہے جو پاپر کے طور پہ کام کرتی ہے، تو فری آف کاسٹ جو ہے لوگوں کے کیس کنٹیسٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کورٹس کے اندر بھی پاپر لسٹ ہوتی ہے، وہ لوگ جو وکیل افورڈ نہیں کر سکتے تو کورٹ ان کو پرووائڈ کر دیتی ہے وکیل، اور جو بھی گورنمنٹ نے ایک فیس فکس کی بھی ہے وہ فیس ان کو دے دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی واقعی نیڈی ہے تو وہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ کسی بھی دوست سے، میں خود تو پولیٹیکلی بیزی ہوتا ہوں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، لیکن کسی بھی دوست کو کہتے ہیں کہ ان کی مدد کرو، ان کا کیس کرو۔ تو وکیل بہت سارے ایسے ہیں جو پرو بونو کیس کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہر جگہ پھر اچھے برے 19-20 ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی جاتا ہے تو وہ ضرور وکیل حاصل کر لیتا ہے، اور اس کو ضرور کہیں نہ کہیں سے، یا ایون ججز جو ہے جب وہ دیکھتے ہیں خود سے کہ کوئی بندہ آیا اور اس کے پاس وکیل نہیں ہے تو وہ خود کسی سے ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کائنڈلی ان کا کیس کنٹیسٹ کر دیں اس کو، تو لوگ ریلیف لے لیتے ہیں اس میں۔ عامر بھائی بہت اچھی بات کی آپ نے، اور اس کی آپ سے گفتگو اور مدنی صاحب سے گفتگو بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پروگرام کا کہ بریک کی طرف ہمیں جانا ہے، تو انشاءاللہ بریک کے بعد آتے ہیں اور آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فہد جعفری اور ہماری خصوصی نشریات سفر نور۔ اب میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں مولانا مدنی رضا صاحب، میں ان کی طرف آؤں گا۔ مدنی صاحب دیکھیں، سیلانی کا جو موٹو ہے وہ انسانیت اور خدمت خلق ہے۔ آپ اور آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ ایک بہترین کام کر رہے ہیں۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جو مہنگائی ہو گئی ہے اور جو اس وقت کشم و کش کا دور ہے، اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے
جیسے عامر بھائی نے کہا عدل و انصاف کا، اسی طرح میں یہ بات کروں گا کہ جیسے جو ہم رمضان میں یا ویسے بھی زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا بانٹنے کا کہیں نہ کہیں عمل ایسا ہے کہ شاید کہیں صحیح نہیں بٹتا، یا جو ہم بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ جس طرح ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، اور کووڈ میں خاص طور پہ جس طرح آپ نے کیا، آپ جو ضرورت مند لوگ تھے آپ نے حکومتوں سے لسٹ مانگی، جو آپ لوگ اس پہ کام کر رہے تھے، ایک بہترین طریقہ تھا. تو آپ کیا اس بارے میں، ایک عوام جو دیکھ رہی ہے آپ کو اس وقت، لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو اس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ آپ اس کی کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جب بندہ زکوٰۃ یا صدقہ دینا چاہتا ہے نا، تو ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو. جی جی اگر قریبی رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے کما رہا ہے، لیکن اس مہنگائی کے دور میں اگر اس کی تنخواہ کم ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے تو کس درجے پہ کام کر رہا ہے، تو ہم اس کو زکوٰۃ دیں. اور اس کو اگر کوئی دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، تحفہ دے کے کہہ دے آپ کی بات کو یہیں سے وہ سوری معذرت، ابھی آپ نے کہا زکوٰۃ دیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ اس کو میں زکوٰۃ کے نام پہ بولوں گا، اس کو بولا تو میں اس کو تحفتاً ایک لفافہ بنا کے دے سکتا ہوں؟ یہ میں آپ سے ایک اور سوال. ہاں جی بالکل. زکوٰۃ دینے کے لیے نیت ضروری ہے، کہنا ضروری نہیں ہے زبردست کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. ہم اس کو بچوں کی عیدی کے نام پہ بھی کہہ سکتے دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے گھر میں کوئی خوشی آ رہی ہے، اس کے بچوں نے روزہ رکھا ہے، تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے بچوں نے روزہ رکھا ہے، یا آپ کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے، ہم اس کی خوشی میں دے رہے ہیں. کچھ بھی کہہ کے دے سکتے ہیں، ضروری نہیں زکوٰۃ دیں. تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ رشتہ داروں کو دیا جائے. اس کے بعد دوسرے جو آپ کے دیگر قریبی لوگ ہیں، جو آپ سے متعلقہ لوگ ہیں، مثلا گھر میں کام کرنے والی باسی ہے، یا آپ کے ڈرائیور ہیں، یا آپ کی بلڈنگ کے چوکیدار ہیں. اس کے بعد جب آپ دے رہے ہیں تو آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو آپ زکوٰۃ دے دیں. اچھا، رشتہ داروں کو اور قریبی لوگوں کو دینے کے دو ثواب ہیں. ایک ثواب تو یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا صدقہ دے رہے ہیں، اور دوسرا ثواب رشتہ داروں سے حسن سلوک کا ہے. کیونکہ رشتہ داروں سے حسن سلوک ایک الگ سے حکم ہے، اور ایک الگ سے چیپٹر ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک بھی کرنا چاہیے. تو یہاں ایک چیز سے دو ثواب حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں، پھر ہم نے دیگر لوگوں کو دیتے ہیں، تو انشاءاللہ طریقہ کار سے دیا جائے تو زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے وہ ضرور حاصل ہوگا. اچھا، بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. اب تھوڑا سا میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ لوگ IT سیکٹر میں بہت کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یوتھ ہے جین زی، اس کو آپ ایک پازیٹیو وے میں لے کر آ رہے ہیں. تو اس کو آپ مزید، میں چاہتا ہوں، ظاہر ہے ایک ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ امیر بنے اور باعزت طور پہ، باوقار طور پہ، اور حق حلال کی کمائی کریں، جو آپ لوگ جیسے آپ لوگوں نے IT سینٹر کھولے ہوئے. تو اس کے لیے آپ مزید اس کو کیا کر سکتے ہیں اور مزید طور پہ پورے پاکستان میں پھیل جائے ماشاءاللہ، جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے تھوڑا سا مجھے بتائیے. الحمدللہ جو ہمارا مقصد ہے نا IT کے ذریعے، IT کے ذریعے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کا قرضہ اتارا. وہ یوں ہے کہ ہمارے ملک میں باہر سے ڈالر آ رہا ہے، یا تو وہ قرضے کی بد میں آ رہا ہے، اور ہماری ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. گاڑیاں دیکھیں، موبائل دیکھیں، ہم ہر چیز تقریباً ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ نہیں کر رہے. IT ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے ایک چیز ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اور جب امپورٹ اور ایکسپورٹ جب برابر ہونے لگتی ہے تو آپ کی کرنسی خود اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے. آج کرنسی گری ہوئی اس لیے کہ ہماری ایکسپورٹ بہت اوپر ہے، امپورٹ بالکل یعنی امپورٹ بالکل اوپر ہے اور ایکسپورٹ بالکل نیچے ہے. تو IT کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ایک تو بچہ ہنرمند بنے گا، اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا، دوسرا کہ وہ پروڈکٹ بنا رہا ہے جس کی مانگ باہر ہے، اور وہ جب باہر اس کو فروخت کرے گا تو اس کے ذریعے سے ڈالر پاکستان میں آئے گا، اور پاکستان کے جو ڈالر کے خرید و فروخت کا جو ایک معاملہ ہے نا کہ بالکل ان بیلنس ہو چکا ہے، وہ بیلنس ہوگا. اس سے ہمارے ملک. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے مدنی صاحب. اب میں عامر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. عامر بھائی، ماشاءاللہ آپ لوگ جو اس وقت کام کر رہے ہیں، اور کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے چیزیں آپ لوگ بہت زیادہ اس کو اچھی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک عام آدمی کو اسلامک لاء کے بارے میں نہیں پتہ، تو آپ کی توسط سے کچھ اہم باتیں جو ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم پتہ ہونی چاہیے، وہ آپ ذرا اپنی علم میں ہمارا اضافہ کر دیں. بیسیکلی اسلامک لاء میں جیسے چوری کے
पे हाथ काट देना या संसार करना या संसार करना, चोरी पे हाथ काट देना, दीगर सज़ाएँ इस्लामिक लॉज के मुताबिक है। हमारे पास वो सज़ाएँ नहीं हैं। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि रिहेबिलिटेशन हो, लोगों को पनिश करें ताकि वो दोबारा कोई क्राइम ना करें। लेकिन जो इस्लाम है इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो चीज़ें दीन में बताई गई हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बेशक हम इंग्लिश लॉ के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन अगर आप सऊदीया में देखेंगे तो उन्होंने इस्लामिक लॉ को फॉलो किया है। तो आप वहाँ का क्राइम रेशो भी चेक कर सकते हैं, वो ना होने के बराबर है। तो मेरे ख्याल से फिर उसके अलावा जो है आम इंसान जो भी है वो एक चीज़ समझे कि कोई भी चीज़ जो कुरान के मुनाफी है वो कभी भी कानून नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसलिए जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देखी जाती है कि कहीं ये कुरान मजीद से तज़ाद में तो नहीं आ रहा। तो सबसे पहली जो सोर्स ऑफ लॉ है इस्लामिक वो कुरान है, फिर उसके बाद हदीस है, फिर इज्मा और इस तरह करते हुए ये चलता है। तो मेरे ख्याल से लोगों को जो बेसिक अवेयरनेस है वो यही है जो करंट इंग्लिश कानून है। अच्छा आमिर भाई, एक चीज़ आपसे और बोलूँगा कि अभी मैंने कुछ अरसे पहले देखा, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो वकला की बरादरी है, देखिए हमारी जो यूथ है ना इस वक्त, उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। जैसे अमेरिका में और दूसरे ममालिकों में होता है कि उनको लॉस के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। तो मैं आपकी तवज्जुह से आप लोग कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा सा उसको बढ़ाएं कि जो ताकि यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट आप सेशंस करें और जैसे उलमा के साथ मिलके एक इस्लामिक लॉ के साथ, ताकि पता हो लोगों, क्योंकि इतना क्राइम बढ़ गया आजकल, आप देख रहे हैं छोटों के बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें, तो ताकि लोगों को अवेयरनेस पता हो। देखिए आजकल तकरीबन हर बंदा जो है वो मोबाइल फ़ोन टच यूज़ करता है, सही है, और इंटरनेट पे आपको हर किस्म के टॉपिक पे लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में वकला या दूसरे लोग बैठ के जो है वो कानून जो भी लीगल जो भी होता है वो अपडेट करते रहते हैं, लेक्चर्स डिलीवर करते रहते हैं। उसके अलावा बुक्स भी अब तकरीबन डिजिटल शेप में मौजूद हैं। तो करना सिर्फ इतना है कि उनको सिर्फ कुछ लिखना है, जो भी ये लिखेंगे, अभी भी आप लिखेंगे 489F तो आपके पास बहुत सारी डिटेल आ जाएगी कि ये पीपीसी का सेक्शन है, चेक का सेक्शन है, इस तरीके से। तो उनके लिए ये कोई डिफ़िकल्ट आज के दौर में चीज़ नहीं है। आज के दौर में सिर्फ जो मेन चीज़ है वो है सर्च करना। वो अगर अपनी रिसर्च अच्छी कर देंगे, अगर वो अपनी रिसर्च अच्छी कर देते हैं, या जब भी कोई इशू आता है तो थोड़ा सा वो नेट पे गूगल के ज़रिए थोड़ा सा सर्च कर लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे कि उनके ख़िलाफ़ क्या जुर्म हुआ है या उनसे क्या जुर्म हुआ है, और उसमें वो किस तरीके से रिलीफ ले सकते हैं। अच्छा आमिर भाई, एक चीज़ और देखें, इस वक्त सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन एथिक्स के ऊपर ना शायद यूनिवर्सिटीज़ काम नहीं कर रही हैं। जैसे आज से 30-40 साल पहले टीचर का एथिक्स के ऊपर ज़्यादा जोर होता था। आज का टीचर उसका मतलब पैसे कमाने पे आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है आपको पता ही है। तो आप लोग इसमें, क्योंकि अभी जो नया यूथ आ रहा है आप लोगों की, और जो नए उलमा हैं हमारे जो जवान, तो क्योंकि यूथ उनको बहुत सुनता है, आप लोगों की बहुत सुनता है, और माशाल्लाह आप दोनों ही यूथ में बहुत फेमस है माशाल्लाह। तो इसके हवाले से एथिक्स के ऊपर आप एक, मैं आपको कहूँगा क्या मैसेज देंगे? देखिए ये बेसिकली फैमिली की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद मेरे ख्याल से हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक क्लास कम से कम एथिक्स की ज़रूर हो कि लोगों को ज़ाहिर एथिक्स भी उसके भी ग्रेडिंग है ना, कि एक छोटा बच्चा है वो जवान आदमी वाले एथिक्स तो नहीं रख सकता, तो उनमें को गाइड किया जाए। तो स्कूल में एक क्लास बेशक हफ्ते में एक बार हो जो उनको एथिक्स टीच करे कि खाना कैसे खाना है, मिलना कैसे, हैंड कैसे शेक करना है, बात कैसे करनी है, ड्रेसिंग कैसे करनी है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, मैं इस हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखें जो इल्म है ना वो सिर्फ एक ज़रिया है, या यूँ समझ लें इल्म एक आला है जिसके ज़रिए आप
کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں. جی علم اصل معراج نہیں ہے. دیکھیں شیطان بہت بڑا عالم تھا. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو اس وقت جو ہم انسانوں کو دیکھ رہے ہیں نا, اتنا بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا جتنا بڑا شیطان تھا. جی بالکل. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ علم کا صحیح استعمال بالکل وہ ایتھکس سکھاتی ہے. اب آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ ڈاکٹرز ہیں, یہ ڈاکٹری کیوں کرتے ہیں کہ یہ انسانیت کو صحت دیں گے. لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں ڈاکٹرز کے بارے میں سنتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کیا کچھ کر رہے ہیں. بس اوقات لوگ کہتے ہیں کسائی بنے ہوئے. جی بالکل صحیح کہا. اچھا اسی طریقے سے جو وکلاء ہیں ان کا کام تھا کہ یار لوگوں کو ہم ان کے حق دلائیں گے. جی جی. لیکن آج کل معذرت میں سب کی بات نہیں کرے, 5 جیسا کہ انہوں نے پہلے کہا, الوکیل. لیکن اب کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے معاشرے میں یہ طبقہ بہت زیادہ ناانصافی کرا رہا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر جھوٹ کو جھوٹ سچ ثابت کرانا ہے تو آپ کیا کریں گے, سیدھا راستہ. اسی طریقے سے یہ جو گن ہے ہمارے ہاتھ میں, گن ہے نا ہمارے ہاتھ میں, یہ گن اگر ایک ڈاکو کے ہاتھ میں ہے نا تو وہ لٹیرا بن جاتا ہے, اور اگر ایک محافظ کے ہاتھ میں ہے نا تو وہ اس گن کے ذریعے ملک و وطن کی حفاظت کرتا ہے. الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں سیلانی ویلفیئر میں اس وقت اگر ہم بات کریں تو تقریباً کوئی 26,000 اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو آئی ٹی پڑھ رہے ہیں. اور ہمارے اس آئی ٹی کے نظام میں ایک چیز ہم نے یہ رکھی ہے کہ بچہ جب آ رہا ہے ہمارے پاس تو ہفتے میں 1 دن یا 2 دن کلاس میں آخری کے 15 منٹ ایتھکس دی جا رہی ہوتی ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو آئی ٹی والا پروگرام ہے نا, جو بچے کچھ غلطی کر بیٹھتے ہیں جیل میں ہوتے ہیں تو ان کو بھی وہاں تک پہنچ جائے تاکہ وہ معاشرے میں جب ایک آئے تو بہتر انسان بن کر آئے. تو مطلب میری آپ کے توسط سے مطلب سیلانی اتنا کام کر رہا ہے تو بھلے آپ ان کے ساتھ کولیبریشن ایک کر لیجئے کہ ان چیزوں کو, تاکہ ایک جیل میں بھی آئی ٹی سیکٹر جس طرح کچھ لوگوں نے وہاں پڑھاتے بھی ہیں نا, آپ لوگ جا کے وہاں پہ ماشاء اللہ, تو ایک آئی ٹی سیکٹر بھی کر دیں تاکہ وہاں سے کوئی اگر چھوٹا جرم پیشہ ہے وہ باہر نکل کے بڑا مجرم نہ بنے. میرا آپ لوگوں سے بہت اچھا ہے, وہاں ان کو ہنر سکھائے جا سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو فارغ بیٹھے ہوئے بیچارے, ان کو ہم الیکٹریشین بنا سکتے ہیں, ان کو پلمبرنگ سکھا سکتے ہیں, ان کو آر او پلانٹ سکھا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں, اور اس سے کیا ہے کہ جب وہ باہر نکلیں گے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی کاروبار ہوگا. اور جب اصل بات یہ ہے کہ بندہ کام مصروف رہنا چاہیے. بندہ مصروف رہے گا نا تو وہ فضول کام نہیں کرے گا. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کرنے کے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں لگ جاؤ. جتنے جرائم ہیں نا آج کل معاشرے میں وہ زیادہ نا فارغ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا سر ماشاءاللہ بہت اچھی وہ تھی. تو ایک ہاشمی صاحب کلام کچھ آخری. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا, خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آقا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو, جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو. اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. عشق سرکار کی قندیل جلا لو دل میں, عشق سرکار کی قندیل جلا لو دل میں, تو بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. بعد مرنے کے
lahad mein bhi ujala hoga. Silaye naate nabi payega jis din Khalid. Silaye naate nabi payega jis din Khalid. وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں ہمارے گھر والوں کو دل میں عطا فرمائے. ناظرین اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. عامر بھائی آپ ایک لاسٹ میسج اپنی آڈینس کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت اس کو کیا دیں گے سیرت النبی کے حوالے سے؟ یہی کہوں گا کہ ہم سب جتنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کر سکتے ہیں فالو کریں. اسی میں دنیا بھی ہے, اسی میں یہ آخرت ہے, اسی میں کامیابی ہے. مدنی صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سر اپنے ویورز کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شخصیت بنا کر بھیجا ہے نا, اس کے اندر دو پہلو ہیں ہمارے لیے. ایک تو یہ کہ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے, دوسرا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنا ہے. یہ جو نعت رسول مقبول ہو یا سیرت کے بیان ہو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں مزید ہم کچھ سنیں یا سنائیں, اس کا بنیادی یہی مقصد ہے کہ جب ہم سنیں گے آپ کے آقا کے بارے میں تو ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوگی, اور ہمارے دلوں میں جب محبت پیدا ہوگی تو ہمارا دل خود ہی ان کی سنت کو اپنانے کی چاہت کرے گا, اور پھر ہم ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوں گے. اچھا مدنی صاحب اور عامر بھائی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ آئے, اور جو آپ گفتگو کر رہے تھے کیونکہ ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا کہ جو آپ اس طرح نالجبل باتیں ہمیں بتا رہے تھے, تو آپ کو پتہ ہے جب سورج نکلتا ہے تو وہ تھوڑا اس کی طرف بھی زیادہ, لیکن انشاءاللہ یہ پروگرام آپ لوگوں نے ہمیں بہت خوشی ہوئی جو آپ نے ہمارے ویورز کو نالج دی, خاص طور پہ آپ نے مدنی صاحب آپ نے. اب اس پروگرام کو اختتام کی طرف ہم لے جا رہے ہیں ویورز, اور جو ہماری ہوسٹ ہیں وہ نعت کی انشاءاللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ, اللہ اللہ پڑھے اللہ اللہ, اللہ اللہ پڑھے اللہ اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا, کہ آمینہ دیکھ کے مسکرانے لگے, ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی, اور آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی, دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ, دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا, نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا, کہ ہم کو عابد نبی پر
خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ آج کے سفر نور سے مجھے اور میری میزبان، میں آپ کا میزبان سید فہد جعفری، ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.